السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال تعالى في مقام آخر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البحار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھو۔ عزیزان گرامی، چند جماعت سے ہمارا عنوان مصیبت اور مصیبت کے اسباب اور اس کا فلسفہ اور اس کی حقیقت۔ ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بہت اچھے، بہت پیارے، اور جو بھی چیز بنائے اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر فائدے ہی فائدے رکھے ہیں، وہ چیزیں ہماری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے۔ خود اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے زمین اور آسمانوں کے اوپر نیچے درمیان جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ بیکار نہیں بنائے۔ ہر چیز کے اندر ہم نے کوئی نہ کوئی راز چھپا کر رکھا ہے، اور وہ راز صرف ہم جانتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور غیب سے بھی تو ہم لوگ مخلوق ہیں، خالق کے رازوں کو جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک نوکر ہے،
اسے کوئی کام یجمان اس کا آقا سونپتا ہے تو نوکر کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اپنے آقا اور اپنے یجمان کے کام کو پورا کر دے۔ اس کام کے اندر راز کیا ہے، اس کام کا سبب کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، یہ نوکر کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ؟ ایک مرغی کی دکان مثال کے طور پر مسروڑ میں ہے اور ایک مرغی کی دکان شیواجی نگر میں ہے۔ اگر کوئی آقا، یجمان، مالک یہ کہتا ہے اپنے نوکر سے، غلام سے کہ تم جاؤ اور شیواجی نگر سے 1 کلو مرغی لے کر آؤ، تو نوکر کا کام، ایک اچھے نوکر کا کام اور اس کے اخلاق یہی ہے کہ وہ جائے خاموشی کے ساتھ اور شیواجی نگر سے اپنے یجمان اور اپنے آقا اور اپنے مالک کے فرمان کے مطابق وہاں سے وہ مرغی لے کر آ جائے بس۔ اگر کوئی نوکر غلام اپنے آقا اور مالک سے یہ پوچھے کہ یجمان جو مرغی آپ شیواجی نگر سے منگا رہے ہیں، 10 کلومیٹر 12 کلومیٹر دور سے منگا رہے ہیں، وہی اور ویسی ہی مرغی بلکہ اس سے کم قیمت میں گھر اور دکان کے قریب مل رہی ہے اور آپ وہاں کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو یجمان اور آقا، مالک ڈانٹے گا کہ نہیں ڈانٹے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ تیرا کام اتنا ہی ہے جتنا میں کہتا ہوں، یہاں سے مرغی منگانے کا راز کیا ہے اور وہاں سے مرغی منگانے کا راز میں جانتا ہوں تو جانتا نہیں، فائدہ میں جانتا ہوں تو جانتا نہیں۔ جب انسانوں کے بیچ میں راز پوشیدہ ہوتے ہیں تو خالق اور مخلوق کے درمیان میں بھی راز پوشیدہ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنی چیزیں بنائی ہیں ان کا راز کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، اس چیز کو پیدا کرنے کا اللہ کا مقصد کیا ہے، اس چیز کو پیدا کرنے کا اللہ کا مقصد کیا ہے، راز کیا ہے، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پوری کائنات میں کوئی جانتا نہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ ابھی قریب ایک واقعہ ایک کتاب میں پڑھا، عنوان کی طرف آ جاؤں گا میں۔ اللہ تبارک و تعالی جو بھی کام کرتے ہیں بندوں کے فائدے اور اچھے کے لیے کرتے ہیں۔ ایک مولانا بہت بڑے، ان کے ایک خادم شمال میں یو پی یا بہار کے کسی ریلوے اسٹیشن پہنچے اور انہوں نے ٹرین کا ٹائم دریافت کیا تو 1 گھنٹہ ٹرین تاخیر سے چل رہی ہے، اور ہمارے ملک کی اکثر ٹرینوں کا حال یہی ہے۔ تو اب 1 گھنٹہ کیسے گزارے؟ رات کا وقت تھا، اتفاق سے اس ریلوے اسٹیشن کا جو بڑا تھا وہ مولانا کا جان پہچان کا تھا۔ مولانا نے اس اسٹیشن ماسٹر سے کہا کہ ٹرین آنے سے 2-3 منٹ پہلے ہم کو جگا دے، ہم تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں۔ اور مولانا کے خادم دونوں آرام کرنے لگ گئے۔ اسٹیشن ماسٹر صاحب بھی اپنے کام میں مصروف ہو گئے، وہ یہ بھول گئے کہ مولانا اور مولانا کا خادم آرام کر رہے ہیں، ان کو جگانا ہے۔ 1 گھنٹہ تاخیر پر ٹرین آئی اسٹیشن اور چلے بھی گئی، ماسٹر جگا نہ سکا۔ چند لمحات کے بعد مولانا کی نیند ہوشیار ہوئی۔ پوچھا ماسٹر صاحب کو تو ماسٹر صاحب شرمندگی سے کہنے لگے کہ مولانا ٹرین آئی اور چلے گئی، میں نے آپ کو جگانا بھول گیا۔ تھوڑا غصہ بھی کیے مولانا۔ اس کے بعد
یہ سوچ کر خاموش ہو گئے کہ اس میں بھی اللہ کا کوئی راز ہوگا۔ پھر اگلی ٹرین کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ آدھا گھنٹہ نہیں گزرا کہ دور سے فون آ رہا ہے کہ ابھی جو ٹرین یہاں سے گزری ہے وہ ایک حادثے کا شکار ہو گئی ہے۔ کسی کو جگاتا ہے اللہ تعالیٰ تو راز اندر، کسی کو سلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو راز اندر، کسی کو دولت دیتا ہے تو راز اندر، کسی کو غربت دیتا ہے تو راز اندر، کسی کو راحت دیتا ہے تو اندر کچھ راز ہے، کسی کو کسی مصیبت میں اللہ تبارک و تعالی مبتلا کرتا ہے تو اندر ایک بہت بڑا راز ہے۔ کوئی شہر میں پیدا ہوا تو راز کچھ اور ہوگا، کوئی قریب میں پیدا ہوا تو کوئی راز ہوگا، کوئی مرد بن کر پیدا ہوا تو راز کچھ اور ہوگا، کوئی لڑکی اور عورت بن کر پیدا ہوئی راز کچھ اور ہوگا۔ اتنی بات تو طے ہے، مسلم ہے، عقیدے میں داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی و رب العزت کا جو بھی کام اس پوری کائنات میں ہوا اور ہو رہا ہے اور آئندہ ہوگا، وہ کوئی کام اللہ تبارک و تعالی کا بیکار نہیں ہے اور باطل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو فائدہ ہی پہنچاتے ہیں، بندوں کو نقصان میں نہیں ڈالتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے میں تیرا فائدہ چاہتا ہوں، تو اپنے نقصان کے پیچھے پڑا ہے، میں تیرا فائدہ چاہتا ہوں، تو اپنے نقصان کے پیچھے پڑا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، شر کو تو ہم پیدا ضرور کیا لیکن تمہیں خامخواہ ہم مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتے، خامخواہ ہم تم کو پریشان کرنا نہیں چاہتے۔ ہمارے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی راز ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ حضرت قاری طیب علیہ الرحمہ ایک کتاب لکھے جس کا میں نے گزشتہ جمعہ اظہار بھی کیا۔ اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھے ہیں جس کو میں نے ادھورا چھوڑا، آج کچھ واقعات آپ کو اپنے عنوان کے تحت پیش کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیں آپ۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو مصیبتوں میں مبتلا کیے اور کر رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے۔ کوئی ایسا بندہ آج تک نہ پیدا ہوا نہ قیامت کی صبح تک پیدا ہوگا جس کے پیچھے اور جس کے آگے اور جس کی زندگی میں کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کی مصیبتیں ڈسپلے میں آ جاتی ہے اور باہر آ جاتی ہے اور کسی کی مصیبتیں اندر ہی اندر رہتی ہے۔ میرے نزدیک تو باہر اگر آ گئی تو کچھ تسلی ہوگی، لیکن اندر کی مصیبتیں انسان کو جتنا گھٹنے پر مجبور کرتی ہے، وہ باہر کی مصیبتیں انسان کو اتنا گھٹنے اور مرنے پر مجبور نہیں کرتی۔ اگر راحتوں اور مصیبتوں کا دار و مدار ایمان پر ہوتا، ہمارے نوجوان بھائی، ہماری ماں اور بہنیں بذریعے فون کے پوچھتے ہیں یا ڈائریکٹ پوچھتے ہیں کیا حضرت ہمیں کلمہ نہیں پڑھتے، اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ پر ہمارا ایمان نہیں، نماز پڑھ کر بھی کئی کو مصیبت آ رہی، روزے رکھ کر بھی کئی کو مصیبت آ رہے ہیں، ہمیں حج کرے حضرت پھر بھی ہمارا قرض نہیں اتر رہا ہے، ہمیں کوئی گناہ نہیں کرتے، مصیبتیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یہ بھی شیطان تمہارے ایمان کو برباد کرنے کا ایک حملہ کر رہا ہے۔ یہ سوچ چھوڑ دو، میں مومن ہوں مجھے مصیبت نہیں آئے گی، میں مسلمان ہوں مجھے مصیبت نہیں آئے گی، میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں مجھے مصیبت نہیں آئے گی، میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں مجھے مصیبت نہیں آئے گی، میں حج اور عمرے کیا ہوں مجھے مصیبت نہیں آئے گی، میں اللہ کے راستے میں وقت لگاتا ہوں مجھے مصیبت نہیں آئے گی، اب اور میرے چہرے پہ داڑھی ہے
مجھے مصیبت نہیں آئے گی، میں با برقع با پردہ عورت ہوں، مجھے مصیبت نہیں آئے گی۔ اگر آپ کا اور میرا ذہن یہ ہے، آپ کی اور میری سوچ یہ ہے، تو پھر انبیاء سے زیادہ نمازی کون تھا؟ انبیاء سے زیادہ ایمان کس کا مضبوط تھا؟ انبیاء سے زیادہ اسلام کس کا مضبوط تھا؟ انبیاء سے زیادہ عقیدے کس کے مضبوط تھے؟ جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی دعوت کے لیے انتخاب کیا، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے نبوت کا لباس عطا فرمایا، رسالت کا لباس عطا فرمایا، ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتے کون ہو سکتے ہیں؟ پھر ان کی تاریخیں اٹھا کر پڑھو، ان کی زندگیوں میں جتنی مصیبتیں آئی ہیں، ان کی مصیبتوں کے 1,00,000 کروڑ حصے کر دیے جائے تو ایک حصے کی مصیبت کے انت تک بھی ہم نہیں پہنچے۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں پیغمبر کیسی کیسی مصیبتیں اٹھائی؟ کیا پیغمبر کو پتھر نہیں مارے گئے؟ کیا پیغمبر پر کچرا نہیں ڈالا گیا؟ کیا پیغمبر کو مجنون و دیوانہ نہیں کہا گیا؟ کیا پیغمبر کو گالیاں نہیں دی گئی؟ کیا پیغمبر کے سر کا خون جوتوں میں آ کر نہیں جما؟ کیا پیغمبر کے راستے میں کانٹے نہیں بچھائے گئے؟ کیا پیغمبر کو مارنے کی دھمکی نہیں دی گئی؟ پیغمبر کو رشوت کا آفر نہیں دیا گیا؟ کیا پیغمبر کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے؟ وہ کعبہ جس کے در و دیوار کے پتھر گارا مٹی پیغمبر کے صدقے میں بنا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا قبلہ بنایا اور کہا کہ اس طرف منہ کرو اور اس طرف سجدہ کرو، لیکن سجدہ تو میرا ہوگا، کعبے کے در و دیوار کا نہیں ہوگا۔ پیغمبر اس کعبے کے سامنے جب اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، مرغی کی بیٹ نہیں، مرغی کے پاخانے کی تھیلی نہیں، بکرے کی پاخانے کی تھیلی نہیں، بلکہ اونٹ کی اوجھڑی کہتے ہیں پاخانے کی تھیلی کو، وہ لا کر پیغمبر کے جسم مبارک اور پیٹھ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ مصیبت نبی پر آئی ہے، العیاذ باللہ و نعوذ باللہ۔ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں کمی پیشی تھی کہ یہ مصیبتیں آئی ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیبتیں سب سے زیادہ انبیاء پر آئی، اس لیے کہ انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ اللہ کا ایک اصول ہے کہ اللہ کا جو بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے زیادہ پسند نہیں کرتے اسے راحتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ دولت کے آنے کے بعد زیادہ ڈرو، مصیبتوں کے آنے کے بعد امید لگاؤ۔ مالداروں، کروڑ پتیوں، سیاسی لیڈروں، رہبروں جن کے 4-4 5-5 گھر ہیں، 4-4 5-5 سواریاں ہیں، جن کی زندگی میں دولت ناچتی ہے، وہ مغرور نہ بنے، بلکہ وہ یہ سوچ میں پڑ جائے مجھے دنیا میں اتنی آرام، اتنی راحت اور اتنی راحتی کیوں مل رہی ہے۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما خلافت ابو بکر کے دور میں دونوں ایک باغ کو گئے۔ ابو بکر صدیق نبی کے وصال و وفات اور پردہ فرمانے کے بعد خلیفہ بنے، ہمیشہ 3 رہتے تھے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دائیں جانب ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق، بائیں جانب ہمیشہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ حضور کے وصال کے بعد ابو بکر اور عمر کے راستے میں چلنے کے منظر کو دیکھ کر بھی روتے تھے، کیونکہ جو ہمیشہ 3 ہوتے تھے اب 2 ہو گئے، جو 3 ہوتے تھے 2 ہو گئے،
دونوں ہمیشہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک باغ کو گئے، باغ میں تھوڑی دیر بیٹھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر سے کہا کہ عمر، کہیں سے اگر کوئی ٹھنڈا پانی کا انتظام ہو تو کر دیجئے، ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر دوڑے، ٹھنڈے پانی کا انتظام ہوا، پھر سوچے کہ صرف ٹھنڈا پانی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کو پلاؤں، چلو میرے پاس شہد بھی ہے، ذرا شہد بھی ملا دوں، شہد بھی ملا دیا، برف تھا برف بھی ڈال دیا، میٹھا میٹھا لذیذ ٹھنڈا پانی، وہ بھی عرب کی گرمی کے عین موقع پر اگر کسی کو ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے تو جنت کا مزہ مل جاتا ہے۔ گرمی والے علاقوں میں ٹھنڈا پانی پی کر دیکھو، اس ٹھنڈے پانی کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ بنگلور میں ٹھنڈا پانی پینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لذت آج تک نہیں ملی، یہاں تو گرم پانی پینے کا مزہ ملتا ہے۔ تمل ناڈو میں، مہاراشٹر میں، بہار میں، اڑیسہ میں، ہندوستان کے یہ علاقے جہاں گرمی ابلتی ہے، یہاں ٹھنڈا پانی پی کر دیکھو۔ اور کسی کو حج اور عمرے کی سعادت اگر نصیب ہوئی ہو، اور اللہ کرے کہ آپ تمام کو حج اور عمرے اور مجھے اور میری نسل کو اور آپ کی نسل کو اللہ تبارک و تعالی عطا کرے عمرے اور حج کی نصیب ہو، تو گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی پینے میں اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ٹھنڈا پانی پیا کرو، اس سے اللہ کا شکر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بتا دیتا ہوں، حدیث کو سمجھنا بھی ایک فن ہے۔ ہم لوگ گوگل کی دنیا میں گھس جاتے ہیں، احادیث اس کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہے، اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ پڑھ لیا کہ ٹھنڈا پانی آقا نے فرمایا ٹھنڈا پانی پیا کرو، اس میں اللہ کا شکر پیدا ہوتا ہے، حدیث کے الفاظ کو رکھ کر جب تک غور و فکر نہیں کریں گے اس وقت تک عمل بھی نہیں کرنا۔ بہت باریک اور بڑی احتیاط کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور یہ حدیث کو قرآن پاک کے آیات کو سامنے رکھ کر غور و فکر کرنے کا دماغ، عقل اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو عطا فرمایا جو صحابہ کے شاگرد بنے۔ جو کیا بنے؟ صحابہ کے شاگرد بنے، اس ماحول میں گھس گئے، غوطہ لگا دیے۔ ورنہ ہم میں سے کوئی قرآن پر ریسرچ کرنے لگے گا، حدیث پر ریسرچ کرنے لگے گا، جبکہ قرآن اور حدیث کے گرامر سے واقف نہیں تو وہ ضرور ٹھوکر کھا جائے گا۔ حدیث کو سمجھنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا فن ہے۔ 2 سال یا 1.5 سال ہوا غالباً یاد ہے، ایک صاحب جن تک یہ حدیث پہنچی کلونجی کھایا کرو، موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث کا چرچا 5-6 سال سے تو ساری دنیا میں چل رہا ہے، اور جیسے جیسے ہمارے اطباء اور علماء کلونجی کے بارے میں بولنے لگے اور یوٹیوب میں ڈالنے لگے، گوگل میں ڈالنے لگے، اور دنیا کے وہ لوگ جو ہماری شریعت کو، ہمارے نبی کے فرمان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال کر عمل کرنے لگے، اور ساری دنیا میں اب وہ لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ کالا دانا کھایا کرو، کلونجی کھایا کرو، اس میں بہت زیادہ وٹامن ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ میں بڑے فخر اور شان کے ساتھ کہتا ہوں، جو ریسرچ آج دنیا سارے زمانے میں پیش کرتی ہے، ترقی کو لے کر اور ٹیکنالوجی کو لے کر اور مشنری کو لے کر، قربان جاؤ پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آج سے 1450 سال پہلے نگاہ نبوت اور رسالت اور معجزات کو سامنے رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سادے سیدھے انداز سے وہ تمام باتوں کو اپنی امت کے حوالے کر دیا۔
اپنی امت کے حوالے کر دیا. ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, میری نظر پڑ رہی ہے 2-3 ڈاکٹروں پر. آج ڈاکٹر صاحب کیا بولتے ہیں؟ بھئی بخار ہے, رات کو دودھ روٹی کھاؤ. بولتے نہیں بولتے؟ ارے بولا رہے کیا بخاری چاہیے کیا؟ اب آئی بول کر بھی کوئی بھی بولے گا نہیں کہ یہ تو بخار بولے تو کرونا, کھانسی بولے تو کرونا, دم بولے تو کرونا, ہچکی بولے تو کرونا. بخار آئی تو دودھ روٹی. یہ ڈاکٹر حضرات چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو ضرور یہ علاج دیتے ہیں, پرہیز دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پرہیز کس کا ہے, کس نے بتایا یہ پرہیز, یہ علاج کس کا ہے, کس نے بتایا یہ علاج. جس کو محبت کے ساتھ امی کہا جاتا ہے, امی, پیغمبر کے صفات اور القابات میں سے یہ ایک لقب ہے امی. بات لمبی ہو رہی ہے, مزے کی ہے, سنو. پیغمبر کا نام محمد, پیغمبر کا نام احمد, یہ 2 نام پیغمبر کے ذاتی نام ہے. محمد خاندان نے رکھا, احمد اللہ نے رکھا. یہ 2 نام کے بارے میں مفسرین کرام و محدثین اعظام فرماتے ہیں اس سے پہلے اس نام کا کوئی بچہ پیدا ہوا بھی نہیں, اور کسی نے یہ نام اپنے بچے کو پیغمبر سے پہلے رکھا بھی نہیں, رکھا بھی نہیں. اندر کی ایک بات بتاتا ہوں, نام یاد آ گئی تو. ابھی یہ کرونا سب سے پہلے کہاں شروع ہوا؟ کہاں؟ چائنا میں شروع ہوا. میرے 2 نظریے ہیں کرونا کے بارے میں. ایک نہیں ہے, اور ایک نظریہ اگر ہے تو وہ چائنا و اٹالی میں تھا, ہندوستان میں نہیں ہے. یہ مسلم بات, یہ پکی بات. خواہ مخواہ کرونا کے نام پر ملکوں کو برباد کیا گیا, سازش کے خود شکار بنے اور ملک کو بھی برباد کیے. اور اس سازش کا شکار ہمارا ملک ہی نہیں بلکہ جزیرۃ العرب سعودی عرب بھی ہو گیا, جس کی وجہ سے عمروں پر پابندی لگی اور حج محدود ہو گیا. جبکہ یہ حیچ نہیں کچھ. قریب میں ایک صاحب بولے, کون بول کر پوچھو نا, کو معلوم ہوا تو اسے بھی پکڑ لیں گی. باتا باتا میں ایک ڈاکٹر صاحب بولے کرونا کے سمٹمز, علامتیں کیا؟ بخار آنا, اس بخار میں کھانسی آنا, دم چلنا, ناک میں خوشبو کا احساس نہ ہونا, زبان میں لذت کا احساس نہ ہونا. یہ سب کیا ہے؟ کرونا کے علامتیں, جسے آپ اپنی پیاری زبان میں سمٹمز کہتے ہیں. باتیں کر لے کر ہی تھے, ایک صاحب بولے حضرت منجی بھی ایسا ہوا. وہ بولا ہاں, بولے سے بولے باہر بولو لوگوں. کووڈ-19 ٹیسٹ کا مسئلہ آ جائے گا. کتنے لوگوں کو ابھی 3-4 مہینے کے درمیان ایک ہلکی سی بخار آ کر گئی, وہ ڈاکٹروں سے رجوع نہیں ہوئے, میڈیکلز میں جا کر اینٹی بائیوٹک اور بخار کی دوائیں لی, کھانسی کی دوائیں لی, اور اس کے بعد 4-5-6-7 دن تک ان کو خوشبو کا احساس اور بدبو کا احساس نہیں ہوا, زبان میں لذت کا احساس نہیں ہوا, اور وہ بیچارے بول بھی نہ سکے, بتا بھی نہ سکے کہ کہیں کوئی الزام نہ لگ جائے. اس میں لاکھوں لوگ مبتلا ہو کر آپ خود 10-15 روپے کی دوا کے ذریعے اللہ کے فضل کے بعد اس بڑے الزام سے باہر بھی ہو گئے. منڈی ہلا رہے نہیں آپ لوگ. خیر, چائنا میں یہ بیماری آئی, آتے حالات اللہ تعالیٰ دنیا کی مصیبتوں سے پردے اٹھا رہے ہیں.
चाइना में इतना बड़ा अजाब क्यों आया? इसलिए आया कि ये अजाब आने से 3 महीने पहले चाइना की पार्लियामेंट में एक कानून पास हुआ। क्या कानून पास हुआ कि हमारे मुल्क में जितने मुसलमान हैं प्रॉपर, बाहर के जो मुसलमान ड्यूटी और नौकरी को आए वो तो बिल्कुल एक गैर वतनी लोग हैं। हम जब चाहे उनके वीजे पर सील डालकर बाहर कर सकते हैं। बाहर से आने वाले हमारे मुल्क को एक मेहमान, एक गुलाम की हैसियत रखते हैं, उन पर हम कुछ ज्यादा जोर नहीं लगा सकते। क्यों? इसलिए कि वो बाहर के हैं, उन मुल्कों से हमारा सफारत का ताल्लुक कायम रहता है और हमारे मुआहदे होते हैं। मसलन हिंदुस्तान का कोई हिंदू भाई सऊदी अरब को गया और वहां जाकर काम कर रहा है और वो टैक्स भी दे रहा है, वहां की हुकूमत इस मुल्क के हिंदू भाई की पूरी हिफाजत करेगी। ये पहले से मामलात तय हो चुके हैं। उसके माल की भी हिफाजत करेगी, उसके जान की भी हिफाजत करेगी। वो टैक्स अदा करने के बाद उस मुल्क में अपने धर्म के कानूनों पर अमल करते हुए अरब की सरजमीन में मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा को छोड़कर अगर वो रियाज में या जिद्दा में या बहरैन में या कतर में, दुबई में अपने ही कमरे के अंदर पूजा पाठ कर लेता है तो हुकूमत उस पर कोई दबाव नहीं डालेगी। और तहकीकी बातें हैं, आप सुनना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं हर कानून को आपके सामने पेश करने के लिए तैयार हो। जहनों से ये निकाल दो, उलमा को कानून नहीं मालूम, उलमा को दस्तूर नहीं मालूम, उलमाए किराम को दफात नहीं मालूम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस धरती में लफ्ज आलिम किसी पर जजता है तो वो मदरसे की दाल रोटी खाने वाले पर। अगर कोई यूनिवर्सिटी में जाकर डॉक्टर बना तो जमाना उसे डॉक्टर कहता है, लायर बना तो जमाना उसे लायर कहता है, इंजीनियर बना तो उसे जमाना इंजीनियर कहता है। डॉक्टर का क्या तर्जुमा आप मुझे बता दे, लायर का तर्जुमा क्या आप मुझे बता दे, इंजीनियर का तर्जुमा क्या आप मुझे बता दे। लेकिन मदारिस अरबिया में जाकर कुरान और हदीस को पढ़ता है, असातिज़ा वारिसीन अंबिया के सामने ज़ानुए अदब तय करता है और एक एक मसले को गहराई के साथ पढ़ता है और अपने इल्म को एक हद तक मुकम्मल करके हजरात असातिज़ा का एतमाद लेकर जब वो बाहर निकलता है, उसे जो लक़ब देकर, जो नाम देकर बाहर भेजते हैं वो क्या नाम है? आलिम का नाम देकर भेजते हैं। आलिम किसे कहते हैं? जानने वाले को। ये लफ्ज ही बताता है इस धरती में जानने वाले अगर कोई है तो वो उलमा है। उलमा से ज्यादा कोई जानने वाला नहीं है। आलिम का माना ही क्या है? जानने वाला। जानने वाला आलिम का माना जानने वाला। गर्ज चाइना में कोरोना आने से 2-3 महीने पहले वहां की पार्लियामेंट में एक कानून बन गया जिसके बदले में कोरोना के नाम पर अल्लाह का अजाब वहां आया। हमारे मुल्क में नहीं, हमारे मुल्क में नहीं, हमारे मुल्क में नहीं। अल्लाह करे कि ना हो, लेकिन फिर भी अभी भी डरा रहे। और हमारे अंकल कितने अक्लमंद हैं, देखिए जब रोजाना 70-80 केस आते थे, लॉकडाउन चलता था, अब हजारों की तादाद में केसेस आ रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है। दीवाना उठा मलिदा कुटिया, इज्जत बोलते सब। 100-150 केसों में जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन, सील डाउन। अब अखबार उठाने डर होता, उर्दू हो, कन्नड़ हो, अंग्रेजी हो या अपने अपने स्टेट में कुछ। इसीलिए अल्लाह अकबर, क्या मेरे आका
کیا میرے آقا کیا فرمایا؟ مسلمانوں، خدا کرے کہ ہر مسلمان کے کان تک اس غلام محمد کی آواز پہنچ جائے۔ تم 2020 میں زندگی گزارو، لیکن اپنی زندگی کو صحابہ اور تابعین کے زمانے میں لے کر چلے جاؤ، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ تمہارے ہاتھوں میں دامن قرآن، دامن رسالت، دامن صحابہ، دامن اولیاء اگر ہو، خدا کی قسم آپ یقین کرو کہ نہ کرو، یہ جملے امانتاً میں تم کو دے رہا ہوں۔ میں ایک گنہگار اور ایک چھوٹا انسان ہوں، لیکن ایک بات بہت بڑی کر رہا ہوں، اللہ قبول فرما لے۔ میں ایک گنہگار، خطا کار، چھوٹا انسان، حیثیت اسٹیٹس سے باہر، پھر بھی ایک بات کہہ رہا ہوں، تم اور ہم مل کر اپنے دونوں ہاتھوں سے دامن قرآن کو، دامن رسالت کو، دامن صحابہ کو، دامن اولیاء کو اگر مضبوطی سے پکڑ لے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ ان باتوں کو امانت تمہارے پاس دے رہا ہوں۔ میں بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے۔ حشر کے میدان میں ان الفاظ کی سچائی اور حقیقت میرے سامنے بھی انشاءاللہ آ جائے گی اور آپ کے سامنے بھی آ جائے گی۔ کیا آقا ہمارے، کیا محمد ہمارے، کیا پیغمبر ہمارے، کیا نبی ہمارے، کیا نظر ہے نگاہ نبوت کی، کیا نظر ہے نگاہ رسالت کی، کیسا معجزہ عطا فرمایا ہے۔ کیوں نہ ہو اس پیغمبر کو ایسا معجزہ جو 1450 سال پہلے پیدا ہو کر قیامت تک کیا دیکھے۔ مکے کی زمین اور مدینے میں زندگی گزارنے والا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں رہ کر جس نے عرش معلیٰ کو دیکھا، وہ اپنے وقت میں پیدا ہو کر قیامت کے دن کو نہ دیکھے ہو ہی نہیں سکتی بات۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا، آج کل کے دہشت ناک اور وحشت ناک اخبارات کی خبروں کو سامنے رکھ کر پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جگت گرو، پروفٹ محمد، میں یہ الفاظ کیوں استعمال کرتا ہوں؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں حضرت دیکھ کو بولو، آج کل عمر فاروق کو کون کون کیا ہے، کون تو بھی آندے رہتا ہوا، ہم نے کیا موٹے انکل آندو، آئی ڈونٹ کیئر۔ تمہیں بھی ڈرو نہ کو اللہ کے واسطے، منجے بھی ڈراؤ نہ کرے با۔ ڈرنا بھی نہیں۔ کون کون کی آ رہی، کون آ رہی؟ فرعون آ رہا ہے، آنے دیجئے، انشاءاللہ تمہاری دعاؤں سے موسیٰ بن کر اس کا مقابلہ کروں گا۔ نمرود آ جائے، آپ کی اساتذہ کی والدین کی دعاؤں سے ابراہیم بن کر انشاءاللہ تعالی مقابلہ کروں گا۔ نہ تم ڈرو، نہ تم ڈرو، نہ کہنے والوں کو ڈراؤ۔ غلطی اگر نہیں کرتے تو ڈرنے کی کیا ضرورت؟ گناہ ہوا پاپ نہیں کرتے، ڈرنے کی کیا ضرورت؟ ارے انسان انسان سے کیا ڈرے؟ جن کی زندگیاں گناہوں سے بالکل پاک صاف، جن کے نام اعمال میں ایک نقطہ بھی گناہ کا تو دور کی بات وسوسے کا بھی نہیں۔ کس کا؟ وسوسے کا بھی نہیں، وسوسہ بھی نہیں آیا دماغ میں۔ ایسے بھی نبی کی امت میں اولیاء پیدا ہوئے، گناہ کرنا تو دور کی بات، وسوسہ بھی نہیں۔
خیال تک نہیں آیا گناہ کا. ایسے اولیاء بھی پیدا ہوئے ہیں اور ان کا اللہ سے کیا تعلق تھا؟ ڈر کا نہیں، پیار کا تھا. ایک بزرگ جالے کے تھے، رستے میں سلامہ، السلام علیکم حضرت، السلام علیکم حضرت. اور آج بھی رب کعبہ کی قسم جتنی عقیدت اور اخلاص کے سلام علماء کو، وارثین انبیاء کو ملتے اتنے سلام تو دنیا کے کسی کو نہیں ملتے. ہمارے بڑوں نے تجربہ کر کے لکھ دیا اور ان کے جوتیوں کے صدقے ہم بھی تجربہ کرتے ہیں. مجسٹک میں جا لے کر تھا جام بیچنے والا. یہ علم کی محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتے، نسبت قرآن اور حدیث. جام کی گاڑی روزانہ 300-400 روپے بڑی مشکل سے اس دور میں کمانے والا، پکا حلال، کوئی ڈاؤٹ نہیں. حضرت کیا؟ السلام علیکم. حضرت 2 منٹ حضرت، بڑے اچھے ہی جامع حضرت، لے کو جاؤ حضرت. کون سا کو کھڑا کو کونتے بھی دیا؟ MLA کو کھڑا کو دیا؟ نکو بھائی ایک دیو، بس ایک دیو تمہاری محبت سے. نہیں حضرت، ایک 4 لے کر جاؤ حضرت. بہت مرتبہ دیکھا ہوں حضرت تم نے یہاں دینا دینا بول کر آگ نظر پڑ گئی. یہ چاہتے، ہاں چاہتے، محبتیں. اسی لیے میرے ایک دوست یا میسور روڈ میں رہتے عرفان صاحب، انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا حضرت علماء کو چاہنے والوں کو دیکھتا ہوں تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں، نبی کے غلاموں کے غلام، 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 وارثوں کے وارث، وارثوں کے وارث، وارثوں کے وارث، وارثوں کے وارث کو اس زمانے میں اتنا چاہ رہے ہیں تو صحابہ نبی کو کتنا چاہے ہوں گے. صحابہ نبی کو کتنا چاہے ہوں گے. یہ چاہت بھی وراثت کا ایک حصہ ہے. اب گئے وہ اللہ کے ولی، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. آسمان سے آواز آ گئی، پیارے سلامہ تجھے بہت مل رہی، بڑا بن گیا تو. بڑا بن گیا. ان لوگوں کو معلوم نہیں تو کون. تیرے گناہوں سے پردہ اٹھا لوں تو یہ ایک بھی سلام نہیں ملے گا. اللہ نے کہا اس ولی سے، اپنے پیارے سے، عاشق سے، تیرے گناہوں سے پردہ اٹھا لوں ایک سلام نہیں ملے گا. ہمیں رہتے دیکھو اللہ پلیز سوری چھوڑ ڈال، سبا سے گلی سے چاہتا نہیں. ولی لاڑ پیار. اب انہوں بھی بڑے پیار سے بولے اللہ ڈرانے کون؟ یہ بندے تجھے بھی نہیں جانتے، تیری رحمت سے اگر پردہ اٹھا لوں تو تجھے پکارنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا. اتنے بھروسے میں وہ تجھے بھول جائیں گے. اللہ نے فوراً کہا ایک کام کر پیارے، میں تیری زندگی سے پردہ نہیں اٹھاتا، تو میری رحمت سے پردہ نہ اٹھا. یہ دنیا کو چلنے دے، یہ دنیا کو چلنے دے. غلطی نہیں ہے کسی صورت اور پلیٹ فارم میں کسی رستم، فرعون، نمرود کے سامنے ہرگز نہ جھکو، کیونکہ ہمارے نبی اور قرآن اور حدیث اور صحابہ کی زندگیوں سے یہ پیغام ہم کو مل کر ہے. وہ پیغام کیا ہے کہ ہم سر کٹا تو سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے. سر کٹا تو سکتے ہیں، سر جھکا نہیں سکتے. غرض میں بات کو آگے بڑھاؤں. 3-4 مہینے پہلے چائنا میں
बिल पास हो गई कि बाहर से कोई आकर है तो छोड़ दीजिए। हमारे मुल्क में प्रॉपर जितने मुसलमान हैं उन तमाम मुसलमानों पर ये कानून लगा देंगे कि आज के बाद से मुसलमान के घर में कोई बच्चा पैदा हो तो उसका नाम मोहम्मद नहीं रखा जाएगा। मोहम्मद नहीं रखा जाएगा। अब अल्लाह तबारक व तआला को कैसे गवारा हो सकता है? जो नाम अल्लाह तबारक व तआला को सारी कायनात में सबसे ज्यादा पसंदीदा प्यारा महबूब है, वो नाम को जमाना अगर दुश्मनी और तासुब में आकर कैंसल करे तो फिर मुकाबला मोहम्मद से नहीं अल्लाह से हो जाता है। जिस नाम की बरकत को अल्लाह तबारक व तआला ने जमीनों आसमान में फैला दिया, उस नाम की बगावत और दुश्मनी अल्लाह कैसे बर्दाश्त करेगा? जिस नाम के सदक़े में हशर के मैदान में पहले स्टेज और पहली हेयरिंग में अल्लाह ताला मग़फ़िरत के फैसले फरमाते, इमाम हलबी फरमाते हैं हशर के मैदान का आगाज ही अल्लाह के जलाल और बंदों के सजदे से होगा। अल्लाह जब अपनी मसनद पर आकर बैठेंगे पूरे जलाल के साथ होंगे, पूरे बंदे सामने, आदम से लेकर क़यामत की सुबह तक आखिरी नंबर में पैदा होने वाले बच्चे तक सब अल्लाह के जलाल को देखकर सब के सब सजदा रेज हो जाएंगे, सजदे में पड़ जाएंगे और बिल्कुल सामने मेरे आका रहेंगे और सजदे में रहेंगे। इतना रोएंगे, इतना रोएंगे, इतना रोएंगे। आज अल्लाह जलाल में है, पता नहीं कि मेरे बंदों, मेरी उम्मत के बारे में क्या फैसला करने वाले हैं। आज मोहम्मद अल्लाह को ना मनाए तो फिर मेरी उम्मत के लिए जहन्नम वाजिब। अल्लाह तबारक व तआला कभी इंशाअल्लाह ताला सीरत के उन्वान पर आपके सामने इन बातों को अगर याद है तो रखूं। मुझे कुछ आगे बढ़ना है। पैगंबर दो आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना लंबा और रोते हुए सजदा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला का जलाल जमाल में बदल जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे या मोहम्मद इरफा रासक, ऐ मोहम्मद अपने सर को उठाओ। या मोहम्मद इरफा रासक, ऐ मोहम्मद अपने सर को उठाओ। दुनिया में जितने लोगों का नाम मोहम्मद होगा वो सब सर उठा लेंगे। अल्लाह सबको पूछेंगे मैं तो उस मोहम्मद को पुकारा जिसके सदक़े में पूरी कायनात बनाया, तुम क्यों उठे? ए मोहम्मद इब्राहिम, तू क्या बहुत बड़ा तोप क्यों उड़ गया से? मोहम्मद सलमान, मोहम्मद साद, नहीं अल्लाह तुम्हें मोहम्मद इब्राहिम बोलते थे तो अलग बात, खाली मोहम्मद बोले। मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते थे तो अलग बात, खाली मोहम्मद बोले। हमारा नाम भी मोहम्मद था, सुने उड़ गए। अच्छा अच्छा, चलो ये पहला सदका है, पहली हेयरिंग का पहला फैसला है कि तुमने मेरे मोहम्मद के नाम पर अपना नाम रखा, तुम सब बगैर हिसाब के जन्नत चले जाओ। बगैर हिसाब के जन्नत चले जाओ। वो पैगंबर है जिसकी नजर की वसअत हम बोल नहीं सकते। सुभान अल्लाहिल अज़ीम, क्या क्या बातें आका ने फरमाई 1450 साल पहले। आका ने फरमाया सुबह उठो, क्या करो?
صبح اٹھو، اس وقت اٹھو جس وقت اٹھنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ اٹھتے ہم لوگ؟ اٹھتے؟ اس وقت اٹھو جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اٹھنے کا حکم دیا۔ حضرت علی کا وہ قول بار بار دہراؤں، حضرت علی نے فرمایا جس دور میں لوگ اٹھ کر سورج کو اٹھاتے ہیں کبھی اللہ ان کو ذلیل نہیں کرتا، اور جن کو سورج طلوع ہو کر اٹھاتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ کون ہے وہ؟ ذرا کوئی جاؤ اوپر، اسکول میں اوپر کون ہے؟ ذرا نور بھائی ذرا دیکھو۔ حضرت علی نے فرمایا جو قوم جس زمانے میں اٹھ کر سورج کو اٹھاتی ہے وہ قوم کبھی ذلیل نہیں ہوتی، اور جسے سورج طلوع ہو کر اٹھاتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آج اٹھتے ہم لوگ، کیسے دور، کیسے حالات، کیسے ٹینشن اور کیسے دشمنوں کے بیچ سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، پھر بھی ہم کو صبح کی نماز کے لیے اٹھنے کا خیال تک پیدا نہیں ہوتا، خیال تک پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت حکیم اختر علیہ الرحمٰن نے کتاب میں فرمایا اٹھنا نہ اٹھنا بات کی بات، سوتے وقت بھی ارادہ نہیں ہوتا آج تو مجھے فجر پڑھنا ہے، اتنا بھی ارادہ کر کو نہیں سوچتے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رات کو سوتے وقت جو آدمی پکا ارادہ کر کے سوتا ہے آج صبح کو مجھے ضرور اٹھنا ہے، فجر پڑھنا ہے، جلدی سونا ہے، فجر نہ مس ہو جائے، یہ خوف کے ساتھ جو سوتا ہے اسے الارم نہیں اٹھاتا بلکہ اللہ کے فرشتے اٹھاتے ہیں۔ کس کام کی ہے ٹیکنالوجی تو تمہارے ہاتھ میں 15 20 25 ہزار روپے کے، ایک 1 لاکھ روپے کا بھی موبائل ہے، 400 500 روپے 600 روپے کا بھی موبائل ہے نہیں ہے؟ اسے بول کو سو گئے تو بس انہیں تو اٹھا ڈالتا، جوڑو کو، اماں کو، بچوں کو بولنے کی ضرورت نہیں، خالی سامسنگ کو بول کر سو گئے ذرا اٹھا دلوا فجر کو، اٹھے تک چھوڑتا نہیں، اتنا بمڑا مارتا، ہر 10 منٹ کو 1 مرتبہ سیٹ کر ڈالو، اتنا اٹھاتا اتنا اٹھاتا اتنا اٹھاتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوہے کا، پلاسٹک کا، کانچ کا پرزہ ہے، حقیقت میں اسے بھی اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ حضرت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں گھوڑے، گدھے، اونٹ، خچر تھے، کسی کے پاس اونٹ، کسی کے پاس گھوڑا، کسی کے پاس خچر سواری، جیسے تمہارے پاس ایکٹیوا، ایکسس، پلسر، ہونڈا، بونڈا، پکوڑا، ایک صحابی اونٹ گھوڑا پالتے تھے، سواری گھوڑا، رات کو آ کر گھوڑے کو اس کا چارہ گیرا، دال کو، گیل کو، اسے پاک صاف کر کو، مالش گیلش کر کو، گھوڑے کو مالش کرنا۔ گھوڑا بھی اللہ کے پسندیدہ جانوروں میں سے ایک جانور ہے۔ حد سے زیادہ فضیلت شیعہ نے گھوڑوں کو دیا، اسلام نے، مسلمان نے حد سے زیادہ فضیلت دے ڈالے، گھوڑے کی پوجا انہوں کرنے لگے، لیکن ہمیں نہیں۔ بس ایک گھوڑا ایک جانور ہے، اللہ کے پسندیدہ جانوروں میں سے ایک جانور ہے، اسے پاک صاف رکھنا، رات کو نہیں تو صبح کو تیل کی مالش کرنا۔ یہ صحابہ حیات الحیوان میں لکھا ہے، پیغمبر بھی مالش کرتے تھے۔
کھانا گینا دے کر مالش گلش کر کے پھر اس کے آرام کا خیال کر کے بند دیتے. اب یہ آ کر آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتے یا لیٹ جاتے. لیکن بیچارہ گھوڑا خامخواہ کے ہانکنے لگتا. گھوڑے کی آواز کو ہانکنا بولتے. ہانکنے لگتا. خامخواہ ہانکتا. اس زمانے میں جانور بھی بیکار کی آواز نہیں نکالتے تھے. اس زمانے میں تو انسان بیکار کے کتے بھوگے جیسا بھوگتے. خامخواہ جو بیکار کی بمبڑی مارتا ہے نا, خامخواہ کسی پر کیچڑ اچھالتا ہے نا, سمجھ جاؤ کہ انسان ماں باپ کے پیٹ میں کتا بن کر پیدا ہوا ہے. اللہ اکبر. خامخواہ بمبڑی نہیں مارنا. اپنے گھر کے ماحول کو بھی بناؤ, اپنے محلے کے ماحول کو بناؤ, اپنے علاقے کے ماحول کو بناؤ, اپنے شہر کے ماحول کو بناؤ, اپنے اسٹیٹ کے ماحول کو بناؤ اور ملک کے ماحول کو بناؤ. خامخواہ بمڑیاں نہیں مارنا. پہلے حقیقت تک پہنچو, بعد میں دیکھو. جانور بھی بیکار بمڑی نہیں مارتے, آواز نہیں نکالتے, لیکن یہ اونٹ خامخواہ ہانکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس گھوڑے کو لے کر آ گئے. پیغمبر فیصلے انسانوں کے ہی نہیں کرتے تھے, جانوروں کے بھی کرتے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جانور جو گھوڑا ہے جس کو میں نے خریدا, یہ رات کو مجھے سونے نہیں دیتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب المعجزات, ہر معجزے کے مالک. کسی نبی کو یا کسی کو 2, کسی کو 3, کسی کو 4, کسی کو 5, کسی کو 10. میرے آقا کو 20 پر 4000 معجزات. حسن یوسف تن عیسیٰ ید بیضا داری. بولو سبحان اللہ. نہیں سمجھے تو بھی بولو. انہیں کتنے پاور سے چھکا مارا ہوں گا وہ معلوم تم نہ, پھر بھی تھالیاں مارتے نہیں. کتنے ٹیکنک سے لا کر انہیں بال ڈال کو وکٹ لیا ہے, بولڈ کیا ہے, اسے معلوم, پھر بھی تم نہ سمجھ میں نہیں آتا. تھالیاں مارتے بھی خالی 6 خالی وکٹ نظر آتی. تو پھر میرا شعر بھی سنے آ رہا ہے, سبحان اللہ بول کو رو نا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. آج خوبا ہمادارن تو تنہا داری. ایک جلسے کو جا کے ایک شعر پڑھا, ترجمہ کرنا چھوڑ دینا اپنی بات. جلسے کے بعد ایک صاحب بولے, حضرت وہ شعر میں تمہیں دادی دادی بولنا کیا ہے؟ کب بھی کوئی چیز مس ہو جاتی, وہ دادی دادی بولے نا کیا, داری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. آنچ خوبا ہمادارن تو تنہا داری. یوسف کو صرف حسن ملا, عیسیٰ کو دم ملا, موسیٰ کو چمکتا ہاتھ ملا. اے محمد تجھے تو سب کچھ ملا. اے محمد تجھے تو سب کچھ ملا. سلیمان کا جانوروں کو بات کرتے, تو پتھروں سے بھی بات کیا ہے, تو ہواؤں سے بات کیا ہے. لوہا تیرا تابع رہا ہے, درختوں نے تجھے سلام کیا ہے.
کیا کہنا محمد تیرا، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر نے صحابی کی شکایت سنتے ہی اونٹ کو گھوڑے کو فروخت کرنے کی بات نہیں کی، گھوڑے کو نصیحت نہیں کی، گھوڑے کو تنبیہ نہیں کی۔ یہی تو بات ہے نا اصل میں۔ جب دو چیزیں آ جاتی ہے، آج زمانہ ایک ہی چیز پر نظر کرتا ہے، دوسری چیز چھوڑ دیتا ہے۔ یہ انسیڈنٹ کیوں ہوا، اسی پر تو نظر ہے، اس کا سبب کیا ہے اس پر کسی کا نظر نہیں ہے۔ سبب معلوم کر لے، حقیقت کھل کر آ جائے گی۔ محبوب نے مجھے گالی دی، میں غصہ کیا محبوب پر، مانا کہ میں نے محبوب کو تماچے رسید کیا۔ میرا تماچا زمانے کو نظر آئے اور دکھ کر نظر آ کر بھی محبوب کی گالی پر کوئی نہیں جاتا تو سمجھ جاؤ کہ وہاں عدالت کا ترازو ٹوٹ چکا ہے، وہاں عدالت اور فیصلے اور انصاف اندھی ہو چکی ہے۔ اور ہمارے دلوں پہ بھی خوف ایسا، ہم نے نبی کی محبت کو بانٹ لیا، محلوں میں بانٹ لیا، مسلکوں میں بانٹ لیا، علاقوں میں بانٹ لیا۔ آج مسلمانوں تم کیا اور ہم کیا، کیسا مزاج پال رہے ہیں۔ مجاہد پر مصیبت آئی، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، چلو بھی اس مصیبت سے تو میں بچ گیا، یہ نہیں فکر کرتا کہ اس کی مصیبت میں میں کیسے شریک رہوں۔ اگر میری طاقت ہے کہ مصیبت میں ہاتھ بٹانے کا تو میں ہاتھ بٹاؤں، پہنچنے کا تو میں پہنچ جاؤں، نہیں۔ اب تو ہم لوگ کتوں کی زندگی کر رہے ہیں۔ میرے الفاظ پر میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے مصر بھی ہوں، کوں کی زندگی نہیں، کتوں کی زندگی کر رہے ہیں۔ کتے ہائی وے میں مرتے ہیں نا، وہی کوں کو دیکھو، کوئی کوا کرنٹ کی تار میں گرفتار ہو کر مر جاتا ہے، جنازے تو اٹھتا نہیں، جنازہ تو کوے کا اٹھتا نہیں، غسل نہیں دیا جاتا، کفن نہیں پہنایا جاتا، اور اس کی تکفین اور تدفین کا انتظام تو نہیں کرتے کوے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس کی مصیبت میں شریک ہو جاتے ہیں۔ پہلے کوے کی نظر جب اس مردہ کوے پر پڑتی ہے تو کائیں 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 کر کے سب جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے کووں کا مزاج۔ لیکن کتوں کا مزاج کیا، وہی ہائی وے میں کسی بس، ٹرک اور لاری اور کار کی زد میں آ کر کوئی کتا مر جاتا ہے تو اس کے بازو سے دوسرا کتا بے خبر بن کر گزر جاتا ہے۔ یہ حال ہمارا ہے۔ کسی علاقے کے مسلمان سخت تکلیف میں ہے تو چند لوگ آواز اٹھاتے ہیں اور پورا شہر گونگا بنا بیٹھا ہے، پورے شہر کے مساجد کے ذمہ داروں کے زبان بند ہو چکی ہے اور پورا اسٹیٹ گونگا ہو چکا ہے، اور ملک سے بھی جو آوازیں پاورفل نکلتی تھی ایسے موقعوں پر آج وہ آوازوں کو کس کی نظر لگ گئی میری سمجھ سے باہر ہے۔ مانا کہ محبوب کی اس میں غلطی ہوئی ہوگی، میں تو ان میرے ہندو اس ملک کے بھائیوں کو سلام کرتا ہوں، نام میرے پاس موجود ہے، کلپس میرے پاس موجود ہے، کتنی ہمت کے ساتھ وہ کون سی اسپتال ہے ٹینگ گارڈن میں، مینٹل اسپتال ہے، نمہاس اسپتال کے سرجن، ارادہ کر رہا ہوں کہ ان سے جا کر میں ملاقات کروں، کیونکہ وہ سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں، انسان کی طبیعت کو سمجھتے ہیں۔ بنگلور میں ہوئے حادثے کے متعلق انہوں نے کس بے باکی کے ساتھ اپنا اسٹیٹمنٹ دیا اور اپنا خیال ظاہر کیا اور اپنی جرت کو پیش کر کے بتا دیا کہ ہندوستان آج بھی زندہ ہے، ہندوستان کی زبان آج بھی ہے، گرچہ کہ کچھ لوگوں کی زبان کو لخوا مار دیا تو کچھ لوگ بلا تفریق مذہب اپنی زبان کا سچ اور صحیح استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو ایک سچا پکا ہندوستانی کہا جائے گا، بعد میں ہندو اور مسلمان کہا جائے گا،
अपने धर्म पर नजर करे तो वो जो है, लेकिन मुल्क की तरफ नजर करेंगे तो फिर वो क्या है खुल कर आ जाएगा। हमारे मुल्क का वतीरा रहा है, हमारे मुल्क की शान रही है, हमारे मुल्क का मान मर्यादा रहा है। वो न कभी जुल्म बर्दाश्त किया, न जालिमों को कभी माफ किया, न मजलूमों के हक में अपनी जुबान को बंद किया। आज हमारे मुल्क से ये चीज खत्म होती जा रही है। हमको और आपको फिर इस मुल्क के मान मर्यादा, इस मुल्क के वतीरे को, इस मुल्क की शान को, इस मुल्क की अजमत को, इस मुल्क की आदत को, इस मुल्क के तरीके को जिंदा करने की जरूरत है। दूसरा कोई मुसीबत में होता है तो उसकी मुसीबत में हम लोग बराबर के शरीक होना है। मैं पूछूं, कान पकड़कर मैं महबूब से पूछ सकता हूं कि तेरे कितने भाई गिरफ्तार हैं और तू कितनी मर्तबा दुआ किया और उनके घर वालों तक तू कैसे पहुंचा, उनके घर का क्या हाल चल रहा है। क्या महबूब तूने मालूम किया? क्या तेरे अंदर से इंसानियत खत्म हो गई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात खत्म हो गई? खामोशी। इसीलिए किसी मर्द मुजाहिद ने बिल्कुल सच कहा, जालिम पर मुझे उतना अफसोस और गुस्सा नहीं आता जितना कि मजलूम की मजलूमियत को देखकर खामोश रहने पर गुस्सा आता है। मसला जब हमारे सामने आता है, हर तरफ से, हर जाविये से देखने की सख्त जरूरत है। एक मसला आ गया जो पहले आता है, उसी की सुनकर हम लोग फौरन अपने फैसले कर देते हैं। दूसरा जाविया भी देखने की सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है। हमारे मुल्क की जमहूरियत का इस्तेमाल करो, हमारे मुल्क के आईन का इस्तेमाल करो, हमारे मुल्क के दस्तूर का इस्तेमाल करो। हमारा मुल्क हमको जो अधिकार और जो इख्तियार दिया है, ऐ हिंदुस्तानी मुसलमानों, ऐ हिंदुस्तानी हिंदुओं, ऐ हिंदुस्तानी सिखों, ऐ हिंदुस्तानी ईसाइयों, मेरे तमाम भाइयों, हमारे मुल्क के दिए हुए दस्तूर और आईन का अगर मैं और आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर दिन के उजाले में भी अंधेरा हो जाएगा। हमारा फ्यूचर दिन के उजाले में भी अंधेरा हो जाएगा। कानून के खिलाफ कभी जाना नहीं और जो जाता है उसको कभी छोड़ना नहीं। ऐसी हिम्मतें और जुर्अतें पैदा करो। देखो, नबी रिसालत मआब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक जानवर का मुकद्दमा आ रहा है। हाय हाय, सुभान अल्लाहिल अजीम। यहाँ नबी के अदालत पर नजर पड़ती है, बेजुबान बेइख्तियार जुबान से निकल जाता है सुभान अल्लाह। आज दुनिया के बाज़ अदालतों के फैसलों पर नजर पड़ती है, हाय अफसोस के और कुछ नहीं निकलता। जानवर का मुकद्दमा आया। किसका मुकद्दमा? जानवर का मुकद्दमा आया, जानवर का मुकद्दमा। सहाबी रसूल अपने घोड़े को लेकर आए और अर्ज किया, शिकायत की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये घोड़ा मेरा जिसको मैंने खरीद कर रखा है रात में सोने नहीं देता, रात को मुझे सोने नहीं देता। आका ने ये नहीं कहा अच्छा इसे बेच दो, बल्कि आका ने पहले शिकायत करने वाले से ही पूछा, तुम उसका हक अदा करते हो कि नहीं करते हो? सुभान अल्लाह। मारा मुजाहिद, पहले मुजाहिद से पूछो कि क्यों मारा। मुल्क से इंसाफ अगर खत्म हो जाए किसी भी मुल्क से, तो वो मुल्क की जीडीपी जितनी भी बढ़ जाए कभी तरक्की नहीं करेगा मुल्क। मजबूत जहन में रखो, पैगंबर ने पहले पूछा हक अदा कर रहा है, कर रहा है हक। जानवर को जानवर की हद तक इस्तेमाल करता है, मेहनत लेता है नहीं उससे ज्यादा।
जानवर ना समझकर उसकी ताकत से ज्यादा उससे काम न लो। नहीं या रसूलुल्लाह, काम पेट भर कर खाना देता है? जी या रसूलुल्लाह। पाक साफ रखता है? उन्हें नहा नहीं सकता ना? हाँ या रसूलुल्लाह। अब घोड़े की तरफ आया, घोड़े से पूछा, क्योंकि आका उसके भी नबी है ना। मैं मेरे हिंदू भाइयों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, हमने कभी ये नहीं कहा कि राम हमारा नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर कहा कि राम खुदा नहीं है। ये तो जरूर कहा है कि राम भी हमारा है। बोले नहीं बोले? किताब पेश करना है तो कह दूं, और तुमको भी कहता हूं बड़े आस्थे और हकीकत के साथ कि जगत गुरु प्रॉफिट मोहम्मद सिर्फ हमारा नहीं तुम्हारा भी है। हमारा नहीं तुम्हारा भी है। देखो उसकी जिंदगी। वो घोड़े से पूछा, ये तेरा आका है? मुमकिन अभी नबी का दौर चल रहा है ना, अभी नबी का दौर चल रहा है, ताकीद कर रहा है कौन पक्का मोमिन मुसलमान है कि कौन मुनाफिक है, कौन पक्का मोमिन है कौन मुनाफिक है। क्यों? मुनाफिकों से जितना नुकसान मजहब को पहुंचता है ना, उतना तो खुले दुश्मनों से भी नहीं पहुंचता। क्या कहूं दोस्तों, शर्म आती है। यहां तक बात आती है कि हमारे नौजवान हमारे मोहल्ले के कुछ हालात जाकर पुलिस स्टेशन में सुनाकर पुलिस वालों से शाबाशियां लेते हैं। ये लोग मुनाफिक हैं। बड़ा पीरा ने पीर का पोतरा ना इन्हें, अबू हनीफा का भतीजा, बायजीद बुस्तामी का भांजा, महबूब का घर कहाँ है? तो हाँ साहब, कोई बुला नहीं है महबूब आया तो बोल कर तू साहब। गीदड़ और लोमड़ी का दूध पिया होगा तू, किसी इंसान औरत का नहीं। मालूम नहीं साहब, हो गई बात। किसी के साथ बगावत हरगिज न करो, और इस दौर में हद से ज्यादा वफादारी भी न करो, क्योंकि कभी कभार बिच्छू को कितना पालते भी हमला काटता सोना। एक दुआ जरूर करो मेरे दोस्तों, एक दुआ जरूर करो, अल्लाह उम्मत से मुनाफिकों को पहले खत्म कर, बाद में दुश्मनों को। उम्मत से मुनाफिकों को, उम्मत के सौदागरों को पहले खत्म कर, बाद में दुश्मन। इसीलिए किसी ने बड़ा अच्छा जुमला लिखा है, नोट कर ले, जब अपनों में गद्दार और मुनाफिक पैदा हो जाए। याद करना नौजवानों, कितना प्यारा जुमला है देखो। जब अपनों में गद्दार और मुनाफिक पैदा हो जाए तो मैदान में खड़े शेर भी कुत्तों से जीत नहीं सकते। एक जवान शेर एक बुढ़े शेर में लड़ी होगी, कहते लड़ा कहानी हो रही है। जवान शेर कुत्ते शेर बूढ़े शेर में लड़ाई होगी, मैं बड़ा तू बड़ा, तू बड़ा मैं बड़ा।
خیر جوان کی چلی، بڈھا کونے کا ہوگا، دونوں میں بات نہیں، ایک دوسرے دیکھ رہی بھی نہیں، گزرے تو غور کرے، چنگھاڑ رہی۔ ایک مرتبہ جوان شیر کہیں سے آ رہا تھا تو دیکھا کہ کچھ کتے بوڑھے شیر کو گھیر چکے ہیں۔ کتنا ہی بڑا بہادر کیوں نہ ہو، بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر کمزوری آ ہی جاتی ہے۔ بوڑھے شیر کو کچھ کتے کیا کر لیے، آپس میں گھیر لیے، کوئی دم کھینچنا چاہ رہا ہے، کوئی حملہ کرنا ہے۔ بوڑھا شیر بوڑھا ہو چکا تھا۔ اب جوان شیر نے دیکھا، فوراً چنگھاڑتا ہوا آیا، کتوں کو ادھر ادھر کر کو مار کو چیخ کو گیخ کو بھگا دلیا، بوڑھے شیر کو بچا کو بھیج دلیا۔ جنگل کے دوسرے جانور دیکھے، او کتا کرے تو بھی لگا یہ کجبا، کتا کرے تو بھی لگا یہ کجبا۔ آ کر جوان شیر کو پوچھنے لگے، کیا تمہیں ان سے لڑے نہیں؟ لڑے، بات چھوڑے نہیں؟ چھوڑے، پھر آج کیوں بچا ہے؟ تو جوان شیر نے کہا، ہماری اپنی برادری میں کتنا اختلاف رہا تو بھی ہمارے اختلاف سے کتوں کو فائدہ نہیں ہونا۔ ہماری اپنی برادری میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اختلاف، دشمنی ہم اپنے بیچ رکھیں گے، لیکن ہماری دشمنی اور اختلاف سے کتوں کو فائدہ نہیں ہونا۔ منافق ہو سکتے، اپنا ہی گھوڑا لے کر آیا کہ کسی کا گھوڑا لے کر آیا، یہ معلوم کرنے کے لیے نبی نے معجزے کا اظہار کیا، یہ تیرا آقا ہے؟ جی۔ کھانا پانی دیتا ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ گھوڑا بات کر رہا سا، تجھے پاک صاف رکھتا؟ جی۔ گرمی سردی سے بچاتا؟ جی۔ طاقت کے اندر کام لیتا ہے کہ باہر؟ نہیں یا رسول اللہ، طاقت کے اندر ہی کام لیتے۔ تو پھر اس کی شکایت صحیح؟ جی یا رسول اللہ۔ پھر رات کو اپنے آقا کو سونے کیوں نہیں دیتا؟ گھوڑے نے کہا کہ یا رسول اللہ اب ہے اصل جواب۔ یا رسول اللہ، اللہ نے دنیا میں مجھے اس کے ساتھ جوڑ دیا، یہ میرا آقا ہے، مجھے کھانا دیتا ہے، پانی دیتا ہے، پاک صاف رکھتا ہے، گرمی سردی سے بچاتا ہے، اور میری طاقت کے اندر کا کام لیتا ہے، سب صحیح یا رسول اللہ، لیکن یہ دن میں بڑی محنت کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ تھکتا ہے۔ مجھے آپ سے جو بات کرنے کی سعادت ملی وہ طاقت اس سے بات کرنے کی نہیں، وہ آپ کا معجزہ ہے، خدا نے بات کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ اگر میں اس سے بات کر سکتا تو اس سے کہتا کہ اتنی محنت نہ کر، یہ بہت محنت کر کے گھر کو آ کر میرا خیال کر کے تھوڑی دیر کے لیے بستر میں لیٹ جاتا ہے، میں اس لیے اسے سونے نہیں دیتا کہ کہیں اس کی آنکھ نہ لگ جائے اور یہ عشاء کی نماز نہ چھوڑ دے۔ پوچھ کر دیکھو یا رسول اللہ، جس دن یہ عشاء کی نماز میرا آقا پڑھ لیتا ہے، کبھی میں اس کو ستایا؟ پڑھے بغیر لیٹتا ہے تو ستاتا ہوں، میں پہنچ کر اٹھا نہیں سکتا، بند دیتا ہے، پکار نہیں سکتا، زبان نہیں ہے، اس لیے میں بدکتا ہوں، بڑبڑاتا ہوں، ہانکتا ہوں، کھنکارتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں۔ ویسے اس کا بھی استعمال کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، انشاءاللہ تعالی اس عنوان کو اپنے ذہن میں رکھیں آپ، انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے اسی کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات سنگین سے سنگین ہوتے جا رہے ہیں، جس طریقے سے تم جس کی بھی مدد کر سکتے ہو اس کی ضرور مدد کرو، دعائیں کرو۔ دشمن ہی ہے، اس کو اگر کمزور کرنا ہے تو ہمارے پاس وظیفے ہیں۔ آج ایک وظیفہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات جو سامنے بیٹھے ہیں اور اوپر جو حضرات بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس یوٹیوب کے ذریعے سے یہ میرے ساتھی جہاں تک پہنچا ہے وہاں تک
500 मरतबा रोज़ाना नमाज़ों की पाबंदी करते हुए, गुनाहों से बचते हुए अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, बीच में 500 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन पढ़े। इन्नी कुंतु सिंगल के लिए, इन्ना कुन्ना सबके लिए। अब इस वक्त मैं अकेला मुसीबत में नहीं, ज़ैद बकर अमर एक्स वही ज़द नहीं, बहुत बड़ा तबका उम्मत का परेशान है। हम सबको आपस में जमा के सीगे में जमा कर लेंगे। ये ज़रूर पढ़ें मेरे दोस्तों, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। एक 15 मिनट का भी वजीफ़ा नहीं होगा। अगर आपको एक ही बैठक में 500 मरतबा पढ़ नहीं सकते तो फजर में 100, ज़ोहर में 100, असर में 100, मगरिब में 100, ईशा में 100 पढ़कर ईशा में दुआ करो। ये ऐसी मुजर्रब दुआ है कि अल्लाह ताला कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, अल्लाह ताला अपने गैब से मुसीबत में मुब्तला इंसान को उससे बाहर निकाल देते हैं। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने हमारे भाई परेशान हैं, कितनी हमारी बहनें परेशान हैं, माएँ परेशान हैं। अब अल्लाह के मदद के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, इसे पढ़े।